السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آریہ کے گھر میں ہر جگہ پریشانی کا سامان تھا۔ کل رات تک جہاں خوشیوں کی محفل لگی ہوئی تھی وہاں پر آج غم کے پسیرے تھے۔ کچھ گھنٹوں میں ہی شہیر شاہ بہت برے لگنے لگے تھے۔ اپنی بیٹی کو وہ ہر جگہ تلاش کر چکے تھے لیکن اس کا کہیں اتا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ تھک ہار کر حویلی پہنچے ہی تھے، ان کو کسی انجان نمبر سے واٹس ایپ پر میسج موصول ہوئے جو کہ آریہ کی کچھ ایسی تصاویر تھی جن کو دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ آریہ کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے۔ وہ تصاویر تو الگ ہی کہانی بیان کر رہی تھی اور ان کو سوائپ کرتے کرتے شہیر شاہ کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے وہ حیران ہوئے، پھر پریشان اور پھر غضب و غضب نے لے لی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آریہ ایسا کر سکتی ہے۔ پھر ان کے دماغ میں امیر شاہ کی کہی ہوئی باتیں گونج رہی تھیں۔ ماموں آریہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے، شاید وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، آپ اس سے بات کریں، اگر وہ اس کو پسند کرتی ہے تو اس رشتے کو ختم کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ امیر کا لہجہ ایسا تھا کہ شہیر شاہ کو آریہ سے بات کرنا ضروری لگا۔ ٹھیک ہے بیٹا آپ جاؤ، ہم آریہ سے بات کرتے ہیں۔ شہیر شاہ اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتے تھے، انہوں نے آریہ کی خوشی کو اہمیت دینی تھی۔ بازر اس وقت شہیر شاہ کے ساتھ تھا اور تبھی سے اس نے پلان سوچا، آریہ کا کرنیپ اور پھر زبردستی نکاح۔ نکاح سے پہلے آریہ کو ہوش میں آئے ہوئے ابھی 10 منٹ ہوئے تھے۔ بازل خان دوبارہ حاضر ہوا۔ اب کہ اس کے ساتھ ایک ملازمہ تھی جس کے ہاتھ میں 4 تھال تھے۔ ایک میں نہایت قیمتی گرے کلر کا 36 کلیوں والا فراک تھا جس کے اوپر پنک کلر کے دھاگے اور موتیوں کا کام تھا، ساتھ ہی گرے کلر کے چوڑی دار پاجامہ تھا اور پنک کلر کی نفیس بھاری دوپٹہ۔ ایک تھال میں بے تحاشا زیور تھے جو اپنی مالیت خود بیان کر رہے تھے۔ ایک تھال میں کاسمیٹکس تھے جو دنیا کے مہنگے ترین برانڈز کے تھے، اور آخری تھال میں جس میں آریہ کے باپ، بہن اور ماں کی تصاویر تھی۔ کچھ پر لال رنگ لگا ہوا تھا، کچھ بالکل صاف تھی، جن کو دیکھ کر آریہ بالکل ایسے ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ابھی آریہ ان تصویر کو دیکھ ہی رہی تھی کہ بازل کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، تمہارے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے تیار ہونے کے لیے، اگر تم نے 1 گھنٹے میں تیار ہوگی تو اس کا مطلب ہے تم راضی ہو، اگر تم تیار نہیں ہوئی تو مجھے زبردستی اپنی بات منوانا آتی ہے، لیکن اس کے بعد تمہارے ماں باپ بہن زندہ بچیں گے یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ نو بیبی چوائس یورز، آئی ول میٹ یور ان اے ہار۔ اس کے ساتھ ہی وہ لمبے سے ڈاک بھرتا وہاں سے نکل گیا بغیر آریہ کی سنے۔ آریہ کی ٹانگیں اس کا وزن اٹھانے سے انکاری تھی۔ وہ وہیں بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور بے اختیاری آنسوؤں کی حد توڑ کر باہر نکل آئی۔ کافی دیر آنسو بہانے کے بعد جب وہ گھڑی پر نظر پڑی تو صرف آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ آریہ جلدی سے جوڑا اٹھا کر باتھ روم کی طرف دوڑی، 10 منٹ میں باتھ لے کر باہر نکلی۔ ابھی وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی، ایک پیاری سی لڑکی اندر داخل ہوئی، جینز اور شرٹ میں ملبوس، بالوں کا خوبصورت ہیئر سٹائل بنائے، چہرے پر مہارت سے کیے میک اپ میں وہ لڑکی پروفیشنل لگ رہی تھی۔ آریہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور بازل اندر آیا اور بیوٹیشین سے مخاطب ہوا، مس پری یو ہیو اونلی 15 منٹس، یور ٹائم اسٹارٹ ناؤ۔ وہ اپنی بات مکمل کر کر باہر نکل گئی بغیر پری کا جواب سنے۔ پری نے آریہ کو بہت مہارت سے تیار کر رہی تھی، ہلکے میک اپ کے ساتھ خوبصورت جویلری پہنا کر وہ اس کی بالوں کو کرل کر رہی تھی۔ وہ بغیر دوپٹے کے بھی اپسرا لگ رہی تھی، لیکن نفاست سے سیٹ کیے ہوئے دوپٹے نے اس کے حسن میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ جب وہ پوری طرح تیار ہو گئی تو بیوٹیشین اس کا جائزہ لیتے ہوئے گویا ہوئی، میم یو آر لکنگ سو پریٹی، وہ پرجوش انداز میں آریہ کو بتا رہی تھی، جس کے حسن کو اس کی آنکھوں میں بستے قرب اور حسین اور دلکش بنا دیا تھا۔ آریہ اس کی ہر بات کے جواب میں چپ رہی۔ ٹائم پورا ہو چکا تھا اور بازل اندر آیا اور آریہ کو محبت سا دیکھنے لگا اور پری سے سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا، اوکے مس پری، تھینکس یور سروس، یو مے گو ناؤ۔ پری بھی جلدی جلدی وہاں سے چلی گئی۔ یہ شخص پری کو خاصا سرد لگا اور اب بازل آریہ کے پاس آیا، آریہ کو غور سے دیکھتے ہوئے اس کی گال پر ہاتھ رکھ کے آریہ سے گویا ہوا، تم نے اچھا فیصلہ لیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، نیچے جا کر کوئی بھی ہوشیاری کی تو تم سمیت تمہارے خاندان کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے آریہ کا گال تھپتھپایا
जैसे जवाब का मुंतजिर हो, आर्या ने इस्पात में सर हिलाया और पीछे मुड़ा और थाल में से एक लाल रंग का खूबसूरत नेट का दुपट्टा था। बादल ने इसे घूंघट के स्टाइल में आर्या के सर पर डाल दिया। आर्या पर एक नज़र डालता, इसे साथ लेता आगे बढ़ गया। नीचे लॉन्च में सिर्फ 4 मर्द और एक निकाह खान था। 2 गवाह बादल के थे और 2 आर्या की तरफ से। बादल ने आंख के इशारे से नखान ख्वाह को निकाह पढ़ाने का कहा। निकाह ख्वाह ने निकाह शुरू किया और आर्या से गोया हुआ। आर्या शाह वल्द शबीर शाह, आपको मोहम्मद बादल खान वल्द मोहम्मद अदील खान के निकाह में सिक्का राजुल वक्त 50 लाख रुपये दिया जाता है, अपने निकाह में कबूल किया। निकाह खान ने अपनी बात मुकम्मल कर आर्या की तरफ देखा जो चुप बैठी हुई थी, खाली नज़रों से निकाह खान को देख रही थी। और बादल ने अपनी पस्तिल निकालकर आर्या की पसली पर रखकर सरगोशी के अंदाज में आर्या से गोया हुआ। निकाह खान को जवाब दो वरना तुम्हारे बाद तुम्हारे माँ बाप और बहन की बारी होगी। ये कहते साथ ही वो आर्या से थोड़ा दूर हुआ, लेकिन बादल की पिस्टल आर्या बआसानी देख सकती थी। निकाह खान ने दोबारा पूछना शुरू किया, आर्या शाह वल्द शहीर शाह, आपको मोहम्मद बादल खान वल्द मोहम्मद अदील खान के निकाह में सिक्का राजुल वक्त 50 लाख रुपये दिया जाता है, आपने कबूल किया। निकाह खान मुंतजिर नज़रों से आर्या को देख रहा था जो कबूल किया। माँ बाप बहन की मुस्कुराती तस्वीर आंखों के सामने आई। दोबारा वही सवाल दोहराया, जी कबूल किया। अब की बार माँ बाप और बहन के खून में लते पते चेहरे नजर आ रहे थे। आंखों से एक आंसू निकला। दोबारा वही सवाल दोहराया, जी कबूल किया। अब की बार आंखों में बादल का चेहरा आया, इसका चेहरा जिसने आर्या ने पहली नज़र में मोहब्बत की थी, लेकिन इसकी आंखों में तो कुछ और था, कुछ बहुत भयानक जिससे आर्या का वजूद जल रहा था। आर्या से दस्तखत करवाने के बाद निकाह खान ने बादल से भी वही सवाल दोहराया, मोहम्मद बादल खान वल्द मोहम्मद अदील खान आर्या शाह वल्द शहीर शाह तमाम कानूनी और शरई हकूक़ के साथ हक महर 50 लाख रुपए में आपके निकाह में दिया जाता है, आपको कबूल है। निकाह खान ने मुंतज़िर नज़रों से बादल की तरफ देखा। कबूल है कबूल है कबूल है कहते साथ ही दुआ करवाई और फिर उठकर खड़ा हुआ। अली इसकी तरफ आया और इसे गले लग गया। बादल ने इसे कंधों से थामकर इसकी आंखों में आती नमी साफ करते हुए बोला, बस अली एक और आंसू नहीं, अब रोने की बारी शहीर शाह की है, अब वो खून के आंसू रोएगा। ये कहते साथ ही वो आर्या की तरफ बढ़ा जो अपनी ही सोचों में गुम थी। इसे करीब पहुंचते ही इसका बाजू दबोचा और खींचते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा और अपने कमरे में पहुंचते ही बेदर्दी से आर्या के मुंह पर एक बहुत जोरदार थप्पड़ मारा। चटाक की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। शहीर शाह गैज़ो गज़ब से अपनी बेगम को बुला रहे थे। फातिमा बेगम के अंदर आते ही उन्होंने फातिमा बेगम को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और साथ ही अपना मोबाइल इनको आंखों के सामने किया और गुस्से से चीखते हुए बोले, ये देखो अपनी बेटी की करतूत, ये परवरिश की है तुमने इसकी, हमारी इज्जतों का जनाजा निकाल रही है किसी के साथ। काश इसके पैदा होते साथ ही जिंदा दरकोर कर दिया होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं आपा को, क्या जवाब दूंगा मैं सबको, ईमान के ससुराल वाले इन्हें क्या बताऊंगा, कहाँ है वो मनहूस, किसके साथ भाग गई। ये कहते साथ ही वो बेड पर बैठ गई और सर दोनों हाथों में गिरा लिया। फातिमा ने अपने गाल पर हाथ रखे इन्हें बेयकीन नज़रों से देख रही थी और दोबारा चीखे, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से वरना जान ले लूँगा तुम्हारी, जाओ। वो चीख रहे थे, ज़ब्त खो रहे थे और फातिमा बेगम आंसू बहाती वहाँ से निकल गई। अपने ख्यालों में आर्या से मुखातब हुई, क्यों आर्या क्यों किया तुमने ऐसा, तुम्हारा बाप जिसने मुझसे कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, आज इसने तुम्हारी वजह से मुझ पर हाथ उठाया। वो आंसू साफ करती हुई ईमान के कमरे की तरफ चली गई और कमरे में दाखिल होते ही ठटक गई। ईमान वैसे ही बैठी आंसू बहा रही थी। फातिमा बेगम ईमान को देखते हुए खोया हुई, ईमान बेटा आप ऐसे ही बैठी हुई हो, जाओ शावर ले आओ। वो प्यार से इसका गाल थपथपात कर उठने लगी। ईमान ने इनका हाथ पकड़कर बोली, मम्मा वो आर्या ठीक नहीं, मैंने ख्वाब में देखा है, वो बहुत रो रही थी। मम्मा आप पापा से कहें इसे ढूंढें प्लीज़ मम्मा प्लीज़, वो रोते हुए कह रही थी। और फातिमा बेगम अपनी बेटी को देख रही थी जो बहन की फ़िक्र में ये तक भूल गई थी आज इसका इतना बड़ा दिन है। फातिमा ईमान से गोया हुई, ईमान मेरी जान देखो इधर, मेरी बात गौर से सुनो। आर्या अपनी मर्जी से गई है, इसे हमारी तुम्हारी किसी की कोई फिक्र नहीं, वो हम सबको छोड़कर इसके साथ चली गई। मैं नहीं जानती वो कौन है, लेकिन आर्या की जो तस्वीर मैंने देखी है वो यही बयान कर रही हैं। आर्या इसके साथ खुश है। वो नरमी से ईमान को समझा रही थी, लेकिन ईमान तो मानने को तैयार नहीं थी। इसकी बहन ऐसा कर सकती है? नहीं मम्मा, आर्या को ट्रैप किया होगा, आप जानती हैं वो ऐसी नहीं, आप जानती हैं वो कितनी बाहिया है और सरदंग जैसी मर्जी कर ले, लेकिन कभी इसकी ना
محرم سے بات تک نہیں کی، اور آپ کہہ رہی ہیں وہ بھاگ گئیں۔ وہ نفی میں سر ہلا کر کہہ رہی تھی۔ فاطمہ بیگم درستی سے گویا ہوئی۔ بس ایمان، بہت ہو گیا، اب میں آریہ کے بارے میں اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اٹھو، جا کر شاور لو، اور پھر تمہیں سیلون بھی لے کر جانا ہے۔ فاطمہ بیگم بات مکمل کرتے ہوئے باہر نکل گئی، لیکن ایمان کی بات انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ آریہ ویسی ہی تھی جیسے ایمان کہہ رہی تھی۔ ایمان بے دلی سے اٹھ کر باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ آریہ تھپڑ لگنے سے بیڈ پر گر گئی تھی۔ ابھی وہ سیدھی ہی ہوئی تھی کہ اس کی نظر بادل پر پڑی، جو اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ آریہ اس کی اس حرکت کا محظوظ سمجھ کر پیچھے ہو رہی تھی کہ بادل نے ایک جھٹکے سے اپنی شرٹ اتار کر پھینکی اور آریہ کی طرف بڑھنے لگا۔ آریہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور وہ مشکل سے بولی، اب تو مجھے جانے دو، میں نے بات مان لی ہے تمہاری۔ آنسو زوروقتار گر رہے تھے۔ ہا ہا ہا، تمہیں جانے دوں؟ پاگل نظر آتا ہوں تمہیں؟ اس کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے بولا، اب تو تم میری قید میں آئی ہو، تمہیں کیسے جانے دوں؟ اب تمہارے باپ کو پتہ چلے گا، عزت جانے کی تکلیف، ساری زندگی اپنی بیٹی کی پاکیزگی ثابت کرتے رہے گا اور کوئی یقین نہیں کرے گا۔ ہا ہا ہا۔ اس کے بالوں کو چھوڑتا، کلائیوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتا اس پر جھکا۔ 2 گھنٹے بعد، علی کہاں مر گئے ہو؟ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے دھاڑا۔ ہاں ہاں، علی دوڑتا ہوا آیا، اس کو میں نے شہیر شاہ کے گھر پر چھوڑاؤ، اس کی بڑی بیٹی کی شادی ہے، وہ حقارت سے کہتا، ایک نظر آریہ پر ڈال کر اپنی مغرورانہ چال چلتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس کی چال بتا رہی تھی وہ کتنا سرشار ہو گیا ہے، وہ آریہ کی روح کو زخمی کر کے۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔